تو دعا صرف اللہ کریم سے مانگی جائے گی. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانگی جا سکتی تو باقی سارے پیر فقیر بابے صاحب قبر وغیرہ تو کسی شمار قطار میں ہی نہیں آتے. تو دعا صرف اللہ رب کریم سے مانگی جائے گی. انا بلا شک و شبہ رحمت اللہ، اللہ کی رحمت قریب ہے، قریب ہے من المحسنین، نیکوکاروں کی. محسنین محسن کی جمع ہے، محسن حسن سے ہے، سین نون سے. تو سب سے بہترین کام کرنے والے. احسان کیا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ حسین شکل. ہم اردو میں تو احسان رکھتے ہیں نا نیگیٹو معنی میں، تم نے تمہیں سب پہ احسان کر دیا ہے. عربی میں یہ بڑی پازیٹیو ٹرم ہے، اصطلاح ہے، مثبت. کام کو اعلیٰ ترین شکل میں کرنا، حسین ترین بنا کر پیش کرنا. جیسے آپ کسی کو کتاب ہاتھ میں پکڑا سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اسے شاپنگ بیگ میں ڈال کر دیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اسے گفٹ پیک میں پیک کر کے دیں. تو دی تو آپ نے کتاب ہی، مگر دینے کے انداز سے، پریزنٹیشن سے فرق پڑتا ہے. اچھا آپ پھٹے یہ جو آپ کے رجسٹر ہیں اس سے پیج پھاڑ کر بھی پیپر کر کے دے سکتے ہیں نا، اسائنمنٹ وغیرہ بنا کر. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک باقاعدہ جو ہے وہ پیج لیں اور اس کے اوپر کر لیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اسائنمنٹ پیپر لیں اور اس پہ کریں اور لوز پکڑا دیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو اسٹیپلر لگا کر دے دیں. اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو باقاعدہ پین بال پوائنٹ مارکر کے ساتھ ہائی لائٹ کر کے تیار کر کے فائل کے اندر لگا کر دیں. تو فرق پڑتا ہے پریزنٹیشن سے. تو یہ جو آخری شکل ہے بہترین طریقے سے کیا، مارکر کے ساتھ پوائنٹس ہائی لائٹ کیے، سب کچھ کر کے پھر اس کو فائل کے اندر لگایا، پھر اپنے استاد کو پیش کیا، یہ احسان ہے. کام کیا اور اس کو اعلیٰ ترین حسن کے ساتھ کر کے دیا. آپ نے کسی کو گفٹ دینا ہے، آپ نے اس کو پیک کیا اور پھر اس کو گفٹ بیگ میں ڈال کر خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا. تو یہ احسان ہے. کیا ہے پھر احسان؟ حسین ترین طریقے سے کام کا سر انجام دینا. اردو والا احسان نہیں کبھی بھی مراد لینا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت قریب ہے ان لوگوں کے جو کام کو حسین ترین طریقے سے سر انجام دیتے ہیں، مغرو نہیں لاتے. یہ نہیں کہ بس اب ذمہ پڑ گیا، اب پکاؤ یہ روٹی، یہ رکھو آگے جان چھڑاؤ. نہیں، جب کام کرنا ہی ہے تو پھر سواد کر لو. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب تمہیں کوئی کام کرنا ہی پڑے تو اس طرح کرو کہ دیکھنے والوں کو لگے کہ تم تہے دل سے کر رہے، کہیں نہیں پھر اسے خوشگواری سے سر انجام دو. کوئی بھی کام ہو سکتا ہے. دیکھیں ہم اپنی روٹین لائف میں دیکھ لیں کہ آپ بیٹھے ہیں ابھی آ کر ریلیکس ہوئے ہی ہیں اور میاں کہتے ہیں ذرا پانی کا گلاس تو دے دو، تو دینا تو پڑے گا، ہے نا. تو اب یہ بھی طریقہ ہے کہ وہ اٹھا کر پھینکا تکیا اور گئے اور لا کر دیا، یہ لو. تو اب لا تو دیا لیکن باتیں بھی سننی پڑیں گی کہ ایک پانی کا گلاس ہی تو مانگا تھا وغیرہ وغیرہ. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نارمل انداز میں جا کر لا دیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باوجود ناگواری کے آپ مسکرا کر پیش کریں، ہے نا. تو پھر سب سے اچھا کیا ہے؟ احسان کرنا، احسن ترین حسین ترین شکل میں پیش کرنا. اور ہر کام کے پیچھے یہی بات. عبادت بھی، نماز تو پڑھنی ہے. اب یہ بھی ہے کہ کھڑے ہو کر وضو کیا صحیح، نہیں کیا صحیح، کھڑے ہو کر 2 رکعتیں پڑھی اور ہو گئے، تو یہ بھی نماز تو ہے، چلو ہو گئی، پتہ نہیں اللہ قبول کر لے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خالی 4 فرض سکون کے ساتھ پڑھ لیں، چلو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پوری نماز، سنتیں بھی اور فرض بھی پورے اہتمام کے ساتھ، پورے سطر کے ساتھ، توجہ کے ساتھ ادا کیا جائے، تو پھر وہ احسان ہے، حسین ترین شکل ہے. تو جب بھی کوئی کام کرنا ہو، دین کا ہو دنیا کا ہو، اس کو حسین ترین شکل میں کر کے دینے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جو کام کو سر انجام دیتے وقت احسان کا رویہ اختیار کرتے ہیں، حسین ترین طریقے سے کام کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر اللہ کی رحمت آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ احسان یعنی کاموں کو خوبصورتی کے ساتھ سر انجام دینا. بچے نے غلطی کی ہے تو اس کو گالیاں نہیں دینا، خوبصورتی کے ساتھ تعلیم کرنا. کسی نے بدتمیزی کی ہے تو بدلے میں
اس کی لیول پر نہیں اترنا. حسن سلوک کرنا اور برداشت کر لینا خوبصورتی کے ساتھ. کسی کو بھی کوئی کام کر کے دینا ہے, جیسے فرض کریں آپ کی کام والی ہے, وہ کہتی باجی میں روٹی کھانی ہے, تو اب آپ روٹی پکڑیں اور اس کے اوپر سالن ڈال کے اس کو پکڑا دیں, تب بھی روٹی تو کھا لے گی وہ. اور یہ بھی طریقہ ہے کہ آپ رومال میں روٹی لپیٹ کر ٹرے میں رکھ کر پیالے میں سالن ڈال کر ساتھ تھوڑا سا سلاد ڈال کر چٹنی جو آپ نے بنایا ہوا ڈال کر ساتھ پلیٹ رکھ کر اس کو دے کر پانی کا گلاس دے کر پنکھے میں بٹھا کر اچھے طریقے سے کھلا لیں. اور یہ بھی طریقہ ہے کہ آپ خود کھانا کھانے بیٹھنے لگے ہیں, اس کو ساتھ ہی بٹھا لیں. تو اب احسان کا رویہ آپ نے خود دیکھنا ہے کیا, اور اسی طریقے سے احسان کرنا ہے, کیونکہ اللہ کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے احسان کرنا ضروری ہے. تو اصل میں احسان ہم کس پر کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنے آپ. کسی کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہوتے, اپنے لیے کر رہے ہوتے. تو جب کام اپنے لیے کر رہے ہیں تو پھر کسی کو کیا جتانا. تو ایک بڑی خوبصورت جو ہے وہ مثال پیش کرتے ہیں صالح الفوزان صاحب. وہ کہتے ہیں کہ ایک ہمارے کہتے ہیں اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بندہ یہ مستری ہو اور کام کرتا ہو کسی ٹھیکیدار کے پاس. تو ٹھیکیدار کو کہے کہ بھئی میں کام چھوڑنے لگا. ٹھیکیدار نے اس سے کہا کہ اچھا چھوڑنے سے پہلے یہ ایک گھر بنا دو پھر چھوڑ دینا. تو اس نے وہ گھر بنایا اور اس کا دل نہیں تھا تو اس نے بڑا بیکار بنایا کہ بھی گرا کے گرا اور پرنالے ٹیرے اور کھڑکیاں خراب بیزاری کے ساتھ. اور جب وہ بنا کر فارغ ہوا سے کہا کہ اب جان چھوڑو بس ہو گیا کام, تو ٹھیکیدار نے کہا چلو کام ہو گیا, تم بڑے اچھے آدمی تھے, تم نے بڑے خلوص کے ساتھ کام اتنے سال میرے ساتھ کیا, تو اب یہ گھر تمہارے لیے. تو تب وہ مستری پچھتایا کہ یہ گھر میں اگر نیت سے بنا لیتا تو کتنا فائدہ ہوتا. تو کہتے ہیں بس یہی ہمارے اعمال کا حال ہے. قیام دنیا میں ہم جتنے کام کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے ہم دوسروں کے لیے کر رہے ہیں, ہم بگاڑ کر کرتے ہیں, بے دلی سے کرتے ہیں. قیامت کے دن اللہ ہمارا جب فیصلہ فرمائیں گے تو اللہ کہیں گے یہ تم نے کام کیے, اب جاؤ ان کے بدلے میں تمہارے لیے اجر ہے. تو جب ہم ان کے ٹوٹے پھوٹے کونے کھدرے دیکھیں گے تو ہم افسوس کریں گے کہ کاش پورا کر لیتے, آج پورا اجر پاتے. اس وقت درجوں کی کمی ہمیں رلائے گی. تو پھر ایسا مستری بننے کا کیا فائدہ ہے نا. تو لہٰذا کام جب بھی کریں احسن طریقے سے, کیونکہ کرنا تو ہے. ایک بار پہلے اپنے انسان کی طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے حق کو چھوڑ کے دوسروں کو ترجیح دینا. جی بالکل, احسان میں ایک سے زائد معنی پائے جاتے. ٹھیک ہے, احسان کا جو فقہی معنی ہے وہ یہی ہے, کیونکہ فقہ میں کیا ہوتا ہے, لین دین. تو لین دین کے لیے یہ ہے کہ اپنے سامنے والے کو اس کے حق سے زیادہ دینا احسان ہے. یہاں ہم فقہ کو نہیں ڈسکس کر رہے, یہاں ہم اخلاقیات کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو یہاں پھر معنی تھوڑے سے چینج ہوتے ہیں. ہر شکل میں احسان کا لغوی مطلب حسن کی اعلیٰ ترین شکل ہی ہے. احسان حسن کا مبالغہ ہے لغوی اعتبار سے. جب ہم فقہ میں احسان کو ڈسکس کرتے ہیں تو احسان ہوتا ہے کسی کو اس کے حق سے بڑھ کر دے دینا. یعنی جب آپ سامان تولیں, دکاندار نے تول کر دیا, جب تول پورا ہو گیا تو اس کے اوپر ایک مٹھی ڈال دی, احسان ہے. آپ نے کسی ملازم کو اس کی تنخواہ دی اور اس کے بعد اس کو 50-100 روپیہ زیادہ دے دیا, یہ احسان ہے. آپ نے کسی کو وراثت میں اس کا حصہ دیا اور اس میں اس کو کچھ تھوڑا سا ایکسٹرا دے دیا, یہ احسان ہے. یا کسی کا کوئی حصہ بنتا ہی نہیں ہے, آپ نے اس کو تھوڑا سا زیادہ دے دیے, یعنی کہ اس کو کچھ دے دیا اپنی طرف سے. جیسا اللہ نے بتایا کہ جب وراثت تقسیم کرو تو وہ لوگ جو وارث نہیں ہیں مگر مساکین ہے یا یتیم ہے اور موجود ہیں رشتہ داروں میں سے, تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو, تو ان کا حق نہیں ہے, یہ احسان ہے. اسی طرح آپ نے ہوٹل میں بل پے کیا تو جو ویٹر سرو کر رہا تھا اس کو تھوڑی سی ٹپ دے دی. اب ٹپ میں تو کوئی اجر نہیں ہے, لیکن اگر آپ اس کو یہ احسان مانتے ہیں کہ اس کی تنخواہ تو دینی ہے ہوٹل والوں نے, لیکن ہم اس کی خدمت میں اس کو تھوڑا سا تحفہ پیش کر رہے ہیں, تو یہ پھر احسان ہے. اسی طرح آپ ٹیکسی یا رکشے سے اترے اور آپ نے اس کو کوئی 10 روپے 20 روپے زیادہ دے دیے, تو یہ احسان. تو یہ احسان ہے فقہ کے اعتبار سے. ٹھیک ہے, اور آج ہم اخلاقی بات کر رہے ہیں, لین دین میں وہ احسان ہے, اور یہ حسن معاشرت ہے.
زندگی میں رہن سہن، تو رہن سہن میں احسان کیا ہے؟ پھر جو بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ جو کام کرنا پڑے احسن ترین طریقے سے کریں، پھر آپ دیکھیں ہر کام بہترین اپنی جگہ بنا لے گا اور آپ کے کاموں کا انجام بخیر ہوگا. ٹھیک ہے. وہ والذی، وہی ہے جو یرسلو، وہ بھیجتا ہے. یرسلو مضارع کا صیغہ ہے، وہ بھیجتا ہے، ریسین لام سے ہے. الریاح، ہواؤں کو، اسم ہے جمع ہے. بشرن، خوشخبری دینے والا بنا کر. بین یدئی، آگے آگے، رحمتی ہی، اپنی رحمت کے. وہی رب ہے جو ہواؤں کو خوشخبریاں سنانے کے لیے اپنی رحمت کے آگے آگے بھیجتا ہے. رحمت بارش. اور آپ کو پتا ہے نا بارش سے پہلے ہوا چلتی ہے تو اس میں ایک نمی کا احساس ہوتا ہے، آپ سون کر کہتے ہیں بارش ہونے والی ہے، اور بارش ہو جاتی ہے. اسی کا ذکر ہو رہا ہے کیونکہ اللہ اس قدر ہم پر مہربان ہے کہ بارش ہونے میں، بادلوں کے پہنچنے میں کچھ وقت لگتا ہے نا، اس سے پہلے ہمیں خوشخبری پہنچ جاتی ہے، اطلاع پہنچ جاتی ہے، اور ہم ہواؤں کے چلنے پر ہی خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ ہوتی گرمی تھی، شکر ابھی تو بارش ہوگی. حتیٰ، یہاں تک کہ اذا، جب اقلت، اٹھا لیتی ہیں، صحابن، بادلوں کو، سکالن، بھاری، سے قاف لام ثقل، بوجھ کو کہتے ہیں. سکناہو، ہم بھیج دیتے ہیں ان کو، ہانک دیتے ہیں. لبلدن، شہر کی طرف، علاقے کی طرف، میتن، مردہ. یہاں تک کہ جب ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تب ہم ہواؤں کو ایسے علاقوں کی طرف بھیجتے ہیں جو بنجر ہو چکے ہوتے ہیں، یعنی خشکی سے مرنے والے ہوتے ہیں. فَأَنزَلْنَا، پھر ہم اتارتے ہیں، بھی اس کے ذریعے، الماء، پانی. فَأَخْرَجْنَا، اور پھر ہم نکالتے ہیں، بھی اس پانی کے ذریعے، من کل الثمرات، ہر طرح کے پھل. پھر ہم اس سے، بادلوں سے پانی اتارتے ہیں اور اس پانی سے طرح طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں. اللہ نے اپنی یہ جو رحمت ہے اس کا ذکر بار بار کیا. کذالک، اسی طرح، نخرجو، ہم نکالیں گے، الموتى، مردوں کو بھی، لعلکم، تاکہ تم تذکرون، نصیحت پکڑو. ہم اسی طرح مردے بھی نکال کھڑے کریں گے، ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو. اب بارش میں اور دین میں بڑی مطابقت ہے. بارش ہوتی ہے نا، رحمت کا ذریعہ ہے، دین بھی رحمت کا ذریعہ ہے. اور بارش ہوتی ہے تو ساتھ تکلیف آتی ہے کہ نہیں آتی؟ آتی ہے. میس ہو جاتا ہے سارا، اور بادلوں کی وجہ سے اندھیرا، گرج، چمک، جیسا کہ آپ نے بقرہ میں پڑھا، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق. تو یہ دقت بھی آتی ہے، تھوڑا دلچل ہونے سے بھی دقت آتی ہے. اور بھی کچھ پرابلمز اپنے اپنے حالات کے مطابق، جن کا گھر نچلا ہے، جگہ نیچے ہے، سڑک اوپر ہے، ان کے گھروں میں پانی گھس جاتا ہے بیچاروں کے. ہر کسی کو اپنے اپنے حال کے مطابق کچھ نہ کچھ دقت ضرور آتی ہے بارش سے. لیکن بارش پھر بھی ہر حال میں باعث رحمت. اب رحمت سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت جس میں جتنی ہے وہ اتنی ہی اٹھائے گا. دوسرے ملکوں میں بارشیں ہوتی ہیں، انہوں نے ڈیم بنائے ہوئے، وہ پانی بھر لیتے ہیں، ڈیم بھر لیتے ہیں. ہمارے یہاں سیلاب آ جاتے ہیں کیونکہ ڈیم ہی کوئی نہیں. جی، ہمارے گھر بھر جاتے ہیں. صحیح کہا آپ نے. پھر اس پر آپ یہ دیکھیے کہ بارش جب آتی ہے تو بنجر زمینوں کو زندگی دے دیتی ہے اور ان میں رویدگی ہو جاتی ہے، وہ لہلہا اٹھتی ہے. چٹانوں پر کیا ہوتا ہے؟ جو چھوٹا موٹا کوئی پودا کونے خدرے میں نکلا ہوتا ہے وہ بھی بہہ کر چلا جاتا ہے، صاف چٹیل. تو اسی طرح دین کا بھی کام ہے. جن کے اندر زرخیزی ہے مگر کسی نے ان پر محنت نہیں کی، وہ بنجر پڑے ہیں، وہ لہلہا اٹھتے ہیں. اور بظاہر وہ لوگ جن میں کوئی خوبی ہوتی ہے مگر اندر سے وہ بڑے پتھر دل ہوتے ہیں، تو ان کی وہ ظاہری خوبی بھی دین کے ساتھ بہہ جاتی ہے. لہٰذا خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دین میں لے کر آیا ہوں یا جو علم میں لے کر آیا ہوں اس کی مثال بارش جیسی. اس بارش سے زرخیز دل سیراب ہوئے اور انہوں نے وہ ہرے بھرے ہو گئے. انہوں نے خود بھی فائدہ لیا اور ان سے انسان اور جانوروں نے بھی لیا. کچھ دل جو قدرے سخت زمین کی طرح تھے، انہوں نے پانی ذخیرہ کر لیا، تو وہاں سے انسان اور جانوروں نے نفع اٹھایا، یعنی پانی پیا. چلو وہ رویدگی نہیں لا سکے
لیکن ان کے جو خیر انہوں نے خود حاصل کی اپنی ذات کے لیے، اس سے دوسروں نے بھی فائدہ لیا. اور تیسرے وہ دل تھے اس زمین کی طرح جو نہ روئیدہ تھے اور نہ ہی زمین میں پانی روکنے کی صلاحیت رکھتے تھے، بالکل ہی چٹیل پتھر تھے، کیونکہ پانی روکنے کے لیے گڑا ہونا تو ضروری ہے نا، تو وہ بالکل ہی چٹیل پتھر تھے. تو ان پر سے جو مٹی ہلکی سی تہ جمی تھی وہ بھی بہہ گئی، اور انہوں نے نہ خود فائدہ لیا نہ دوسروں کو فائدہ دیا. تو آپ دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین ہیں، بنجر زمین کی طرح تھے نا، کسی نے حل ہی نہیں چلایا تھا، کسی نے بیج ہی نہیں ڈالا تھا. تو جب اسلام خیر بن کر اترا تو کیسی خیر پھوٹی. اور وہ صحابہ جنہوں نے علم سیکھا خصوصیت کے ساتھ اور اپنے آپ کو بدلا اور لوگوں کے لیے کام کیا، تو ہزاروں لاکھوں افراد کو انہوں نے خیر پہنچایا. اور جو کھیتیاں ہوں گی ان سے، یعنی جو خیر کے کام ان سے سرزد ہوئے، تو ان کی وجہ سے آج تک دنیا میں ماشاءاللہ خیر چل رہی ہے اور نسل در نسل چلتی رہے گی. پھر وہ صحابہ جو بڑے بڑے کام تو نہیں کر سکے لیکن انہوں نے علم سیکھ لیا اور اسے سنبھال لیا، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے. کوئی بہت بڑی فتح یا کوئی بہت بڑا کارنامہ ان کے نامہ میں نہیں ہے، لیکن انہوں نے حدیث یاد کی اور حدیث آگے پہنچائی. یہ بذات خود بہت بڑا کارنامہ ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ان لوگوں نے پرسنلی بڑے بڑے کارنامے نہیں سر انجام دیے بظاہر، مگر علمی دنیا میں انہوں نے بڑا کام کیا. انہوں نے جو علم ذخیرہ کیا، گویا انہوں نے وہ پانی ذخیرہ کر لیا نا جو اترا بارش کے ذریعے، تو لوگ اس سے آج تک فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس سے خیر ملی. اب تیسری طرح کے لوگ جیسے ابو جہل تھا، ایک مثال، ابو لہب تھا، بڑے شریف و نسب تھے، یہ لوگ مالدار تھے، خیراتیں بھی کرتے تھے. اور ابو جہل تو علم والا بھی تھا، اسے ابو الحکم کہا جاتا تھا. اسلام آیا تو اس کے اندر کی جہالت کیسی واضح ہوئی کہ ہمیشہ کے لیے ابو جہل ہو گیا. تعصب کی وجہ سے وہ جو تھوڑا ہلکا پھولکا اس کے اوپر کوئی بوٹا کوئی پھول کھلا تھا وہ بھی اتر گیا اور ننگی چٹان کی طرح سامنے آ گیا کہ کس قدر سخت اور بدبخت دل ہے اس کا. تو پھر اس نے نہ خود کچھ فائدہ اٹھایا اور نہ دوسروں کے لیے کوئی فائدہ چھوڑا، وہ صرف راستے کا پتھر تھا، سد دے رہا. ٹھیک ہے، تو یہاں اسی معنی میں آ رہا ہے کہ جس طرح ہم بارشیں اتارتے ہیں اور اس سے دوبارہ دل زندہ کر دیتے ہیں زمین کو، اسی طرح دین کو اتارا گیا اور اس کے ذریعے ہم دوبارہ دلوں کو زندہ کریں. اور ان دو مثالوں سے اللہ تیسرا نتیجہ نکال رہے ہیں. مردہ زمین پر بارش اترتی ہے اور وہ زندہ ہو جاتے ہیں، مردہ دلوں پر وحی آتی ہے اور وہ زندہ ہو جاتے ہیں. تو قیامت کے دن ہم مردوں کو بھی زندہ کر دیں گے، جیسے اللہ نے فرمایا نا کذالک نخرج الموتى، اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کر دیں گے. کب؟ قیامت کے دن. اس میں ایک اور مطابقت بھی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز قیامت بارش برسے گی حشر کے دن، اور بارش کے قطرے ریڑھ کی ہڈیوں پر گریں گے اور ریڑھ کی ہڈی سیدھی کھڑی ہو جائے گی، تو پورا ڈھانچہ کھڑا ہوگا اور ڈھانچے پر گوشت چڑھے گا اور ماس چڑھے گا اور انسان کو ہوش آئے گا تو حشر کے میدان میں بھاگا جا رہا ہوگا. تو یہ بھی مطابقت ہے کہ بارش کے چند قطرے پڑیں گے اور جیسے زمین سے پودے نکل آتے ہیں اسی طرح زمین سے انسان بھی کھڑے ہو کر زندہ ہو کر نکل آئیں گے. لعلکم تذکرون، ہم بیان اس لیے کر رہے ہیں کہ تم تذکر اختیار کر لو، نصیحت پکڑ لو، باز آ جاؤ. والبلد، اور زمین، الطیب جو پاکیزہ ہوتی ہے، یخرج وہ نکلتی ہے، نباتہ اس کی نباتات، باذن ربہ اپنے رب کے حکم سے. جو زمین پاکیزہ ہوتی ہے اس سے اللہ کے حکم سے طرح طرح کی نباتات پھوٹ نکلتی ہیں. والذی خبث، اور جو خراب ہوتی ہے، گھٹیا ہوتی ہے، لا یخرج الا نقدا، تو وہاں سے صرف ردی چیزیں نکلتی ہیں. نقد ہوتا ہے کوڑا کرکٹ، بیکار ردی چیزیں. تو وہاں سے کیا نکلتا ہے؟ وہ بیکار بوٹیاں جو جانوروں کے کھانے کے کام بھی نہیں آ سکتی، ان کو نکال کر پھینک دیتے ہیں نا لوگ. تو یہ وہی بات ہے، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو جن کے دل زرخیز ہوتے ہیں طرح طرح کی خیر لاتے ہیں، اور جن کے دل ہی بیکار ہوتے ہیں وہ صرف گندگی لاتے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن ہدایت بھی دیتا ہے اور قرآن گمراہ بھی کر سکتا ہے. یہ تو دلوں کی کیفیت پر ہے، جیسے اللہ رب العزت نے بقرہ میں بھی ارشاد فرمایا نا،
بالکل یضل به کثیرا و یہدی به کثیرا. اور اس سے پہلے اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا لیعلمون انہ الحق من ربہم. جو ایمان والے ہیں وہ پہلے سے جانتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے حق ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا رہے وہ لوگ جو کافر ہیں فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. بات مثال سے شروع ہوتی نا سائد میں ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها کہ اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی کسی چھوٹی چیز کو بطور مثال پیش کرے. پھر اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. کافر کہتے ہیں اللہ یہ مثالیں بتا کر کہنا کیا چاہتا ہے, مقصد کیا ہے اللہ کا. تو پھر اللہ کہتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا جہاں تک ایمان والوں کا تعلق ہے فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ انہیں پہلے سے پتا ہے قرآن سارا کا سارا اللہ کی طرف سے حق پر اترا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا رہے کافر فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا کہ اللہ اس مثالوں کو بیان کر کے بیان کیا کرنا چاہتا ہے. تو پھر اللہ اس پر جواباً فرماتے ہیں یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا. بہت سو کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے. تو قرآن کا ایک ہی مضمون دو افراد پر دو طرح سے اثر کر سکتا ہے. اس چیز کا انحصار کس پر ہے؟ قلب کی کیفیت. قلب کی مثال زمین کی طرح اور قرآن کی وحی کی مثال بارش کی طرح. جس طرح بارش کا اثر زمین کی کیفیت کے مطابق ہوتا ہے اسی طرح وحی الہی کا یعنی قرآن کا اثر دلوں پر ان کی کیفیت کے مطابق ہوتا ہے. تو وہ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا نا کہ ہم نے تمہیں نشانیاں دکھائیں جب وہ مردہ زندہ کیا تھا گائے کا گوشت کا ٹکڑا مار کر. تو اللہ نے کہا ہم نے تمہیں دکھائی یہ نشانیاں تاکہ تم عقل حاصل کرو. مگر ہوا کیا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. تمہارے دل سخت ہو گئے پتھروں کی طرح ان سے بھی بڑھ کر. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ پتھروں میں ہے جن سے نہریں نکل جاتی. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وہ ہے جو پھٹتے ہیں اور پانی بہ نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اور وہ بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر ہی پڑتے ہیں. تو یہ پتھروں سے میں نے تب بھی عرض کیا تھا مراد دلوں کی اقسام. تو دل کی کیفیت پر انحصار ہے کہ کھیتی کیا اگے گی, بارش پر منحصر نہیں ہے. بارش یکساں اترتی ہے نا اور زمین کی کیفیت کے مطابق فصل آتی ہے. اسی طرح وحی الہی یکساں ہے, کوئی فرق نہیں. جو دل کی کیفیت ہے اس کے مطابق نتیجہ نکلے گا. تو پھر دل کو ویسے ہی سنبھالنا پڑتا ہے جیسے زمین کو سنبھالا جاتا ہے. کیسے, کیا طریقہ ہوتا؟ جی ہل چلائیں, جڑی بوٹیاں نکالیں, پتھر نکالیں, اس کو نرم کریں, نرم کریں, کیاریاں بنائیں, پھر فصل اگے. تو کیا طریقہ ہے؟ اپنے اعمال پر غور کریں. خود ہل چلائیں نا, ہل چلانا کیا ہے؟ پھاڑنا. تو کیسے کٹے گا دل, پھٹے گا دل؟ چھری سے تو نہیں پھاڑ لینا نا. غور و فکر کریں اپنی غلطیوں پر, اپنے اعمال پر, خود اپنا احتساب کریں. بالکل خود اپنے نکتہ چین بنے, اس سے دل میں نرمی آئے گی. وہ جو ہل چلانے والا سلسلہ ہوگا, آپ کو نظر آنے لگے گا کہاں بوٹیاں, جڑی بوٹیاں اگی پڑی ہیں, کہاں روڑے پتھر ہیں. پھر ان روڑوں پتھروں کو نکالے, وہ جڑی بوٹیاں اکھاڑ کر پھینکے. کیا ہے یہ؟ حسد, ضد, غصہ, نفرت, بدعمالیاں, ان سب چیزوں کو نکالنا ہے استغفار کے ذریعے, ندامت کے ذریعے, رو رو کر. پھر آپ دیکھیں دلوں پر کلام الہی اثر کرے, پھر تبدیلی آنا شروع. اور یہ کام خود کرنا ہوگا. ہر کسان اپنی زمین خود جوتتا ہے نا, کوئی دوسرے کی زمین نہیں جوتتا. تو اپنی زمین خود جوتنی پڑے گی, اپنے دلوں میں ہل خود چلانا ہوگا, اپنی نگہبانی خود کرنی ہوگی. پھر دیکھیں وحی الہی ہمارے دل پر کیسی رحمت بن کر اترتی. اور اگر قرآن ہمارے دلوں پر اثر نہیں کرتا تو پھر مسئلہ دل میں ہے. پھر دیکھنا ہے دل کو کیا مسئلہ ہے. اگر آپ کا دل بہت رقت والا نہیں ہے, یوں بھی ہوتا ہے, بہت رقت والا نہیں ہے, تو پھر علم بھی اکٹھا کریں, پانی جمع کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سعادت مند گروہ گنائے نا, کہ ایک جن کے دل زرخیز ہیں, زرخیزی کے لیے نرمی شرط ہے.
تو انہوں نے فصل اگائی جسے چرندوں پرندوں سب نے کھایا پیا، سب نے فائدہ لیا. اب اتنی خیر نہیں ہے جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں تھے، عمر رضی اللہ عنہ میں تھے، بلال رضی اللہ عنہ میں تھے، امیر معاویہ میں تھی. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے شام فتح کیا، پورے شام کو مسلمان کر چھوڑا، آج تک مسلمان. عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے مصر فتح کیا، پورے مصر کو مسلمان کر چھوڑا، آج تک مسلمان ہے. نہیں تھی ایسی خیر سب میں، نہیں ہوتی، بڑا حوصلہ چاہیے. تو پھر کیا کیا؟ علم اکٹھا کیا. جیسے پھر عالم صحابہ کی بات آ گئی، وہ مدینہ سے باہر نہیں نکلے، مدینہ میں ہی رہے، جہاد میں تکلیفیں نہیں اٹھائیں. اب دیکھیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ساری زندگی شام میں رہے، شام میں ہی وفات پائی. عمر بن العاص رضی اللہ عنہ مصر میں ہی رہے، ساری عمر مصر میں ہی وفات پائی. ابو ایوب انصاری ترکی گئے، ترکی میں ہی وفات پائی، وہیں دفن ہوئے. یعنی کہ جو مجاہدین تھے جہاد کرتے رہے. جہاں جہاں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہاں دفن ہے؟ کس ملک میں دفن ہے؟ جی چائنا. کہاں؟ کینٹن. کہاں سعودیہ، کہاں چائنا. کہ اس دور میں محاورہ تھا عربوں کا، یہ حدیث نہیں ہے، بنیادی طور پر محاورہ ہے، علم حاصل کرو خواہ چین جانا پڑے. غلطی سے اس کو حدیث مانا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ کبھی آپ نے بھی شاید کہا ہو، عربوں کا محاورہ تھا، کیونکہ چین بہت دور دراز تھا نا ان سے، تو تبلیغ کے لیے کہاں گئے اور کہاں وفات پائی. تو مبلغ اور مجاہد ہونے میں بہت مشقت آتی ہے. انہوں نے نسبتاً آسان راستہ چنا، وہ والی خیر نہیں دے سکے. تو کیا کیا؟ بارش کے اس پانی کو اکٹھا کر لیا، یعنی علم کو محفوظ کر لیا، اور اس علم سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور آج تک اٹھا رہے. تو پھر وہ بھی کامیاب ہو گئے. ٹھیک ہے. تو پھر اگر دل تھوڑے سخت ہیں یا کام کرنے کی اہلیت کم ہے، وہ زرخیزی نہیں ہے، تو پھر دوسرا راستہ اختیار کر. بس چٹیل پتھر نہیں بننا، جن سے سر تو ٹکرایا جا سکے، فائدہ نہ اٹھایا جا سکے، وہ پتھر نہیں بننا. ٹھیک ہے. تو ہمارے دلوں پر اگر وہی اثر نہ کرتی ہو تو ہمیں اپنے دلوں کا جائزہ لینا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ بات یہاں سمجھ آ گئی؟ چلیے. کذالک، اسی طرح نصرف، ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں، الآیاتی، نشانیاں، لقوم یشکرون، شکر گزاروں کے لیے. اس طرح ہم آیتوں کو بدل بدل کر بیان کرتے ہیں شکر گزاروں کے لیے. اللہ رب کریم کہہ رہے ہیں کہ دین کے بارے میں ہم بدل بدل کر دلائل پیش کر رہے ہیں، ان سے تمہیں فائدہ ہوگا، بدل بدل کر بات لا رہے ہیں، مگر اس کا فائدہ انہی کو ہوگا جن میں شکر گزاری ہے. شکر کیا ہے؟ نعمت کا صحیح استعمال. یہ تو فائنل بات ہے نا، نعمت کا ماننا، اس کو سنبھالنا اور پھر اسے درست استعمال کرنا. ٹھیک ہے. تو نعمت کا صحیح استعمال شکر کا صحیح رنگ اور روپ ہے. تو دین نعمت ہے، تو اس کا صحیح استعمال کرنا ہو. ہمیں جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں وہ بھی نعمت ہے، تو ان کا صحیح استعمال کرنا ہوگا. اور خاص طور پر دل جب کہا جاتا ہے نا، تو اس سے مراد ہارٹ کا وہ آلہ نہیں ہے جو خون پمپ کر رہا ہے. دل سے مراد ہمارا مرکز حواس ہوتا ہے، جہاں ساری تحریکات پیدا ہوتی، جہاں سے جذبے جنم لیتے. تو یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ کا. اگر ہمارا یہ مرکزی سسٹم کام نہ کرے تو ہم تو ناکارہ ہو جائے، نہ ہم خوش ہو سکے، نہ دکھی ہو سکے، نہ کوئی کام کر سکے. تو پھر اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. اور صحیح استعمال کیا ہے؟ حق کو قبول کرنا، اپنی غلطی پر نادم ہونا، اور اللہ کی عنایت پر خوش ہونا. تو اس کا صحیح استعمال کریں. دلوں کو نرم کریں، یعنی مرکز حواس کی حساسیت بڑھائیے، سینسٹیوٹی بڑھائیے. اسے ایک ایسا سینسر بنا لیں جو آپ کی غلطی کو خود جو ہے پوائنٹ آؤٹ کر دے، آپ کے سامنے وہ ڈیٹیکٹر بن کے ڈیٹیکٹ کر دے، میں یہاں پر ہوں، اور آپ اسے خود ہی دور کر کے اپنے آپ کو صحیح کر. تھوڑا محنت طلب کام ہے، مشکل نہیں ہے. ہمارے اندر اس کی صلاحیت ہے، ہر بندے کے اندر. صرف تھوڑا سا ریگولر بنیادوں پر ہمیں اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ صلاحیت بیدار ہو جاتی ہے. تو لہٰذا پھر آج آپ نے کیا سیکھا؟ بنیادی طور پر کہ دین سب کے لیے
یکساں، جس طرح بارش سب پر یکساں برستی. اب اگر دل ہی بنجر ہے تو کچھ نہیں ہو سکتا. یعنی اللہ کی طرف سے ہم اپنے دلوں پر کام کریں، ہمیں آزادی دی گئی. تو اگر ہم پر دین اثر نہیں کرتا، ہمارے اندر چینج نہیں آ رہا، تو پھر فکر کرنی چاہیے اپنے دلوں کی، اپنی حالت کو بدلنا چاہیے. اور اپنی حالت ہم خود ہی بدل سکتے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں میں کسی کو دی ہوئی کوئی نعمت تب تک واپس نہیں لیتا جب تک وہ قوم خود اپنے آپ کو نہیں بدل لیتی. اور حال ہی نے کہا ہے نا، خدا نے کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. تو اپنے دلوں کو خود بدلنا ہوگا، دعاؤں سے، استغفار سے، ندامت سے. ٹھیک ہے؟ تو پھر آج سے غور کیجئے گا. کل میں پوچھوں گی آپ نے کیا کیا. آپ کوئی سوال ہو تو پوچھیں. وہ جو حدیث ابھی آپ نے بتائی ہے نا دل کی کیفیت کے بارے میں، 3 طرح کے مثال دی. جی جی، وہ حدیث ریپیٹ کرنا. علم کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے لائے ہوئے علم کی مثال بارش کی طرح ہے. کچھ لوگوں کے دل زرخیز تھے تو اس بارش کے اثر سے وہ سرسبز و شاداب ہو گئے اور لہلہا اٹھے، یعنی ان میں کھیتیاں اگئیں جن سے چرندوں پرندوں انسانوں سب نے فائدہ اٹھایا، ان کے سب مخلوقات کو فائدہ پہنچا. اور دوسرے وہ تھے جن کے دل قدرے سخت تھے تو انہوں نے اس پانی کو ذخیرہ کر لیا اور اس پانی سے انسانوں جانوروں سب نے فائدہ اٹھایا. یعنی وہ لوگ جو بہت زیادہ کام نہیں کر پائے پریکٹیکل فیلڈ میں، مگر انہوں نے علم سیکھا اور آگے جاری کیا، علماء صحابہ. اور تیسرے وہ لوگ تھے جن کے دل چٹانوں کی طرح چٹیل تھے، بے آب و گیا. تو اس بارش کی وجہ سے ان پر جمی ہلکی مٹی بھی بہ گئی اور پیچھے صاف خالی چٹانیں چھوڑ گئی. تو ان سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو یہ 3 مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی. اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس گروہ میں شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور کوئی سوال؟ چلیے، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.